بسم اللہ الرحمن الرحیم. گول سینہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے 7ویں مرحلہ کی دوسری فصل. اور یہ فصل ہم نے شروع کی تھی تجرد پہ کہ جو نفس ہے یہ مجرد ہے. مجرد سے مراد کیا ہے کہ یہ ذات میں یعنی اپنی حقیقت میں مادہ اور مادیات یا مادی لوازمات سے پاک اور خالص ہوتا ہے. جب یہ مادے سے پاک ہوتا ہے تو اس کی فعلیت بھی جو ہے وہ مادہ و مادیات سے پاک ہوتی ہے. یعنی وہ جو کمالات حاصل کرتا ہے، عقل کے جو کمالات ہیں وہ اس کے بذات ہوتے ہیں. اگرچہ کہ وہ افعال جو اس بدن کے ساتھ ملحق ہوتا ہے نفس، تو افعال کو ان بدنی جو قوا ہیں اعضاء ان کے ذریعے سے انجام دیتا ہے، لیکن اس کے کچھ کمالات ذاتی ہیں اور کچھ ذاتی نہیں ہیں. تو وہ کیسے پتہ لگے گا کہ جب انسان کو موت آتی ہے یا انسان زندگی میں اس قدر جد و جہد کرتا ہے کہ اس کو اپنا بدن سے نفس کو جدا کر لیتا ہے، یا موت کے بعد مفارقت نفس روح سے جدا ہوتی ہے، تو اس وقت کچھ کمالات اس کے جو ذاتی ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ بدنی آلات کا محتاج نہیں ہے. اس پر دلائل لایا ہے. تو یہ 4 دلائل ابو علی سینا نے بیان کیے. اس میں اس فصل میں جو پہلا ہے کہ نفس ناطقہ جب بدن سے جدا ہوتی ہے تو کمالات جو اس کے ذاتی ہیں وہ اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں. تو اسی لیے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دلیل لے کے آیا ہے اذا کانت النفس الناطقہ. اب یہ حالانکہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ نفس ناطقہ جو ہے وہ مجرد ہے اور وہ اس کے کمالات باقی رہتے ہیں پچھلی فصل میں، لیکن یہاں پہ ایک تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جب بھی نفس ناطقہ قد استفادت، یہ استفادہ فائدہ لیتا ہے. کب فائدہ لیتا ہے؟ ملکۃ الاتصال، جب وہ متصل ہوتا ہے. ملکہ ایک خوبی جو ملکہ کی تعریف ہم کر چکے ہیں کہ علم اخلاق میں ملکہ کیا ہوتا ہے کہ اخلاق اس قدر راسخ ہو جائے انسان کے وجود میں کہ انجانے میں بھی وہ اس سے وہی فعل صادر ہو. انسان سچ بولتا ہے، اسے کہیں یار آپ نے جھوٹ بولنا ہے، تو وہاں پہ بھی سچ بول جائے گا. اس قدر یعنی وہ ملکہ راسخ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ اتصال، پکا اتصال جب نفس ناطقہ کو ہوتا ہے اور وہ فائدہ لیتا ہے. کس سے اتصال ہوتا ہے؟ بالعقل الفعال. عقل فعال جیسے ہم نے کہا تھا عقول 10 ہیں، تو یہ عقل فعال کا مرتبہ روح القدس کا مرتبہ ہے کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے علمی مباحث میں، عقلی مباحث میں، تو پھر ایک اس کو عقل فعال سے اتصال ہوتا ہے. پھر وہاں سے نوری شعاعوں کو وہ لیتا ہے، وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے یا اس کا اشراق ہوتا ہے، یہ الگ نظریات ہے. لیکن بہرحال اس عقل فعال سے وہ استفادہ لیتا، فائدہ لیتا ہے. یعنی وہ اس مقام پر یہ بدنی لوازمات یا اعضاء اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے. لم یضرھا، تو پھر یہ جو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. فقدان الآلات، آلوں کا فاقد ہونا اس نفس کو کسی قسم کا ضرر نہیں دیتا. یعنی یہ فاقد بھی ہو جائیں آلات تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا نفس کو. کیوں؟ اس کا تو اتصال ہو گیا عقل فعال کے ساتھ. تو لأنہا، اس پر دلیل آ رہے ہیں، لأنہا تأکلو بذاتہا، کیونکہ جو نفس ہے وہ بذات تأکل کرتی ہے، اپنی ذات سے، آلات کا محتاج نہیں ہے. کما علمتا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہے کما علمتا؟ کیونکہ پچھلی نفس میں بیان کر چکے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہے کہ جب نفس ہے وہ بذات تأکل کرتا ہے، لا بآلاتہا، کسی آلات کا محتاج نہیں، کسی آلے کے ذریعے تأکل یہ نہیں کرتا. اب یہاں پر جو دلیل آئیں یہ پہلی حجت ہے، یہ اس کا مقدم ہے. بلو عقلت بآلاتہا، اگر نفس ناطقہ تعقل کرے آلے کے ذریعے. بھائی آپ تو ثابت کرتے ہیں کما علمتا، آپ بولے سینا تو کہہ چکے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو نفس ناطقہ ہے بغیر آلے کے تعقل کرتا ہے، اسے آلے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیوں کہہ رہا ہے لو عقلتا بآلاتہا کہ اگر نفس آلے سے؟ یہ ایک طریقہ ہے جیسا کہ افلاطون کا طریقہ تھا کہ وہ جب اس سے مباحث کرتا تھا تو وہ سوالات کرتا تھا. سوال کے جواب جو خصم ہے، جو مخالف ہے، وہ خود دیتا تھا، کیونکہ وہ واضح تر ہوتے تھے تو وہ جواب دیتا جاتا تھا. اینڈ میں وہ نتیجہ جو وہ چاہتا تھا وہ خود دوسرا شخص کہہ دیتا تھا. ابو علی سینا کا کیا طریقہ ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کے نظریے کو قبول کرتے ہیں. جیسے کوئی مشرک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم فرض کر دیتے ہیں اللہ کا شریک. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ جو ہے سورج خدا ہے، شام کو ڈوب گیا. تو یہ فرض کر لینا
یہ دلیل خلف ہے، اور اس سے یہاں پر ابو علیہ سینا وہی دلیل لا رہے ہیں کہ اگر نفس ناک کا آلے کے ساتھ بدنی آلہ اعضاء کے ذریعے سے تعقل کرے تو پھر کیا ہونا چاہیے. اب یہ کون سا کیا یہ ہے قیاس استثنائی، کیونکہ قیاس کی اس قسم میں اقترانی اور استثنائی. استثنائی یہ ہوتا ہے کہ سورج نکلے گا یا بادل آئیں گے تو یا بارش ہوگی یا بارش نہیں ہوگی، دو استثناء دینا، ہوگی یا نہیں ہوگی دو. تو کہتے ہیں اگر نفس آلے سے تعقل کرے تو پھر کیا ہوگا، لکانا لا یارز للآلۃ کلال، یہ فاعل ہے اس کا یارزوں کا، تو عارض نہیں ہونا چاہیے اس آلے کو، تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، البتہ الا مگر یہ کہ وہ یارز للقوت العاقلۃ کلال. اب یہ وہ لائے ہیں کہ قوت عاقلہ کو، کیونکہ نتیجہ نکالنا ہے، یہ تو استثناء میں وہ فرض کر رہے ہیں، قوت عاقلہ کو عارض ہوتا ہے کلال، کلال یعنی تھکاوٹ ہوتی ہے. کیسے، کما یارز لا محالہ للقوہ الحس والحرکت، جیسا کہ قوت حس اور حرکت، یہ جو ہماری قوتیں ہیں حس کرنے کی اور یہ قوا کی جو قوتیں ہیں، ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے اگر یہ کوئی افعال انجام دیتی نہیں، ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے قوت عاقلہ کو بھی. اب یہ شرط مشروط کے طور پر رہا ہے کہ اگر یہ جو آلے کے ذریعے نفس ناطقہ اگر کسی فعل کو انجام دیتا ہے، جو آلے کو تھکاوٹ ہوگی تو نفس ناطقہ کی قوت کو بھی تھکاوٹ ہوگی. شرط مشروط کے طور پر لایا ہے ان دونوں کو، آگے نتیجہ نکالے گا. کیونکہ فرض انہی کے نظریے کو کیا ہے کہ آلے سے اگر تعقل کرے تو پھر قوت نفسانی تھک جائے گی، کیونکہ آلہ تھک جاتا ہے، تو نفس ناطقہ اس کے ذریعے سے، آلے کے ذریعے سے اگر افعال کو انجام دیتی ہے تو وہ بھی تھک جائے گی. لیکن وہ آگے کیا کہہ رہا ہے، وَقِلَّ وَلَكِن، لیکن لَيْسَ يَارِزُ هَذَا الْكِلَالُ، لیکن یہ کلال یا تھکاوٹ نفس ناطقہ کو نہیں ہوتی، بل کثیر ما تکون القوى الحسیہ والحرکیہ حرکت فی طریق الانحلال والقوت العقلیت. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بلکہ وہ کثیر چیزیں جو قوہ حسیہ اور حرکت میں ہوتی ہیں وہ کس طریقے پر ہوتی ہیں، ان میں انحلال ہوتا ہے. حرکت جب اعضاء حرکت کرتے ہیں تو ان میں وہ اس کے انحلال ہوتا ہے. وہ آپ سائنس پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان ان اعضاء سے انسان چلتا ہے، حرکت بازوؤں کو حرکت دیتا ہے، تو یہاں پر آکسیجن جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کنورٹ ہوتی ہے 4%. تو وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ جاتی ہے پھیپھڑوں میں، وہاں سے پھر تازہ آکسیجن ریکوائرڈ ہوتی ہے اس جگہ پہ، کیونکہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں سے بلڈ کے ذریعے سے آکسیجن سپلائی ہوتی ہے ان اعضاء کو، تو یہ انحلال ہوتا ہے. وہ کہتا ہے قوہ حسیہ اور حرکت میں تو انحلال ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں پر یہ نتیجہ دے رہا ہے. اب نتیجہ کیسے دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ان قوتوں کو حاصل ہوا ہے وہ دو چیزیں، یا تو تھکاوٹ ہونی چاہیے یا تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مقدم ہے اور یہ تالی ہے. ٹھیک ہے، مقدم اور تالی. تالی جو ہوتی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، مقدم کی نقیض ہونی چاہیے، کیونکہ عین مقدم اگر تالی بھی لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ نتیجہ نہیں دے گا، اس کو آگے یہ بیان کرے گا. تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ کلال نہیں ہوتا، بلکہ کلال یہ تھکاوٹ اعضاء حسیہ کو ہوتی ہے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. اس پر بھی ایک جو مخالف ہیں، خصم ہیں، وہ دلیل آتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان اعضاء کے ذریعے سے حرکت افعال کو انجام نہیں دیتا. یہی ابو علیہ سینا کہہ رہا ہے نا کہ اعضاء حسیہ یہ آلات کے ذریعے سے یہ اپنے افعال انجام نہیں دیتا، اس لیے اس کو کلال نہیں ہوتا. تو وہ کہتا ہے کہ اگر ان کے ذریعے سے انجام دے تو پھر اس کی ضد بنائے تو پھر یہ آلات کے ذریعے سے کام کرے گا. تو ابو علیہ سینا کہتے ہیں پھر یہ جو آپ بنا رہے ہیں قضیہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ جو نقیض لانی ہے، کیونکہ تالی جو ہے وہ نقیض ہونی چاہیے مقدم کی، جبکہ آپ کی جو تالی ہے وہ مقدم کی نقیض نہیں بلکہ عین تالی ہے. جب عین تالی ہو گیا تو پھر نتیجہ صحیح نہیں نکلتا، اس لیے آپ کا نتیجہ درست نہیں. یہاں تک بات ہوگی. آگے کیا کہہ رہا ہے، ابو علیہ سینا کہہ رہا ہے کہ وَلَيْسَ إِذَا كَانَ يَارِزُ لَهَا مَعَ كِلَالِ الْآلَةِ كِلَالٌ، کہ ایسا نہیں ہے کہ عارض ہو یہ تھکاوٹ اس نفس ناطقہ کو. کب؟ آلے کی تھکاوٹ سے، کہ آلے کی تھکاوٹ سے
نفس ناطقہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، یاجب پس جب یہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اعلیٰ تھکتا ہے تو دماغ تو نہیں نہ تھکتا، اس پہ آگے دلیل بھی لائیں گے، تو پھر واجب ہے کہ این لا یکون لہا، تو پھر اس نفس کے لیے کیا ہے، فعل بنفسہا، واجب ہے کہ اس کے لیے فعل بنفسہا نہ ہو، کیوں، وذالک لأن علمت ان الاستثناء عین التالی لا ینتج، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بات کر رہے ہیں یہ درست نہیں، کیوں نہیں درست، کیونکہ یہ جو تالی ہے عین مقدم نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی نکیز ہونی چاہیے، کیونکہ وہ قضایا دیے ہوئے ہیں، آپ چونکہ منطق کو بھی تفصیل سے پڑھے نہیں ہوئے تو یہ خود بنا لیں، آپ کو یہ اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے، تو یہ آپ نے جو بنایا ہے یہ عین مقدم بنایا ہے، تالی جو آپ نے بنائی ہے عین مقدم ہے، تو یہ نتیجہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان الاستثناء عین التالی لا ینتج، کہ یہ جو ان الاستثناء عین التالی لا نتیجہ نہیں دیتی، کہ جو استثناء آپ دے رہے ہیں وہ عین تالی نہیں ہونے سے، آپ نے عین تالی دی ہے اس لیے آپ کا نتیجہ یہ درست نہیں ہے۔ یہاں تک بات آ گئی، آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَأَزْيَدُ کا، ابو علی سینا کہتا ہے میں آپ کو مزید زیادہ دیتا ہوں، زیادہ آپ کے لیے وضاحت کرتا ہوں بیان کی، ازیدو کا بیانن، فاقولو میں کہتا ہوں کہ قول کے بعد ان الشیء قد یارض لہ من غیرہ ما، یہ فائل ہے کہ کوئی بھی شے اس شے کو عارض ہوتا ہے اس کے غیر کی طرف سے، کوئی بھی چیز جو عارض ہوتی ہے، مثال کے طور پر انسان نے سوچنا ہے تو مانے آ جاتی ہے، کوئی چیز انسان کو مشغول کر دیتی ہے، کوئی چیز جس کی وجہ سے وہ تعقل نہیں کر سکتا، یہ کہنا چاہ رہا ہے، کوئی بھی مانے آئے آپ کے تعقل میں اور وہ بدنی ہوتی ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ بدنی مانے کوئی چیز آئی اور انسان نے تعقل نہیں کیا تو وہ نفسہا جو ہے عقل تعقل ہی نہیں کر سکتی، یہ نہیں، کہتا ہے کہ ان الشیء قد یعرض لہ من غیرہ ما، کہ کسی بھی شے کے لیے کوئی چیز اس کی غیر سے جو چیز عارض ہوتی ہے، اور وہ عارض جو ہوتی ہے ما یشغلہ عن فعل نفسہ، جو اس کو غافل کر دیتی ہے، یہ ہوتا ہے شغل عن، یعنی غافل کر دیتی ہے، اس کو مشغول کر دیتی ہے کہ اس کو اس کے نفس کے فعل سے، ذاتی فعل سے، نفس ناطقہ کے ذاتی فعل سے، انسان بیمار ہو گیا تو یہ تو نہیں ہے کہ بیماری کی وجہ اگر تعقل نہیں کر رہا تو وہ بذات تعقل بھی نہیں کر سکتا، یہ دلیل نہیں ہے، فلیس ذالک دلیل، وہ کہتا ہے بولے سینا کہتا ہے یہ دلیل نہیں ہے کہ خارجی کوئی چیز آپ کو تعقل سے روک دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تعقل ہی نہیں کر سکتی، فلیس ذالک دلیلا علی، یہ اس پر دلیل نہیں ہے، کس پر، کہ انہ لا فعل لہ فی نفسہ، کہ اس شے کے لیے کوئی فعل نہیں ہے اس کے نفسی، اس کے ذاتاً کوئی فعل نہیں ہے، یہاں یہ ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے وَإِمَّا إِذَا وُجِدَ شَيْءٌ، اس کا فائل دیا نہیں ہوا، مراد یہی ہے کہ کوئی شے پائی جائے، کوئی بھی نفس ناطقہ پایا جائے، لا یشغلہ غیرہ، اور اس کا غیر اس کو مشغول نہیں کرتا، ولا یحتاج علیہ، اور نہ ہی وہ اس کی طرف غیر کی طرف محتاج ہوتا ہے، نفس ناطقہ کی بات کر رہا ہے کہ کوئی شے غیر اسے مشغول نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ ان آلات یا بدن کا محتاج ہوتا ہے اپنے تعقل کرنے میں، فدل علی، یہ دلیل بیان کرتی ہے کہ انا لہو فعلا بنفسہ، اس کے لیے نفس ناطقہ کے لیے جو فعل ہے وہ بے نفس ہی ہے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں خاص جو اشارے نے کی ہیں، وہ یہ کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ یہاں پر ابو علی سینا نے کیا کہا ہے کہ جو آپ کو وہم ہوتا ہے وہ کہ یہ والی بات، یہ والی آپ کا وہم ہے جو آپ نے دیا، تو یہ وہ اس کا جواب بھی دے دیا کہ آپ نے جو قضیہ بنایا ہے استثنائی، اس میں آپ نے عین مقدم بنا دیا تالی کو، جبکہ اس کی نکیز آنی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اشکال ہے، وہ اشکال کس کا ہے، فخر الدین رازی کا۔ فخر الدین رازی کیا کہتا ہے، فخر الدین رازی کہتا ہے کہ دو ایک حد معین ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی نفس کی بقا کے لیے کہ وہ کمال کا تعقل کرے، ایک اس کی حد معین ہوتی ہے، اور وہ حد معین کیا ہوتی ہے، بدنی صحت میں، کہ وہ جب تک شیخوخہ، شیخ ہوتا ہے بزرگ کو کہتے ہیں، یعنی انسان تعقل کرتا ہے، آپ کے بدنی اعضاء کمزور ہوتے جاتے ہیں، 40 سال کے بعد بدنی اعضاء کمزور ہوتے ہوتے 60 سال 65 سال یا 70 سال میں اعضاء بہت ضعیف ہو جاتے ہیں، چلنا پھرنا، اعضاء کو حرکت دینا، باقی اندرونی نظام جو ہے تنفس ہے، ہارٹ کا، کمزور ہوتے جاتے ہیں، تو کہتا ہے جب شیخ چاہے وہ 70 و 80
اس عمر تک، اس حد معین تک انسان کا جو تعقل ہے وہ ٹھیک ہے، یہ ایک حد معین ہے، لیکن ایک شیخوخت کے بعد جب کہولت آتی ہے، یعنی آخری عمر اس حد تک کہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا یا چل پھر نہیں